محترم سامعین، یہ ایک حدیث کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا جو کتاب بخاری کے اندر کتاب تفسیر بنائی ہوئی ہے۔ اس نے سورۃ لقمان کی تین ہی سارے سورت کے تین ہی حدیثیں اس نے لائی ہیں۔ اس میں غالباً تیسری حدیث ہے یہ جو ذکر کیا ہے اس نے اپنی کتاب میں، مغیبات خمسہ کے نام سے، یعنی 5 چیزیں ہیں جو جن کا علم اللہ کو ہے، اس کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ اس کے اندر حدیث کے اندر ایک حصہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کا کتاب تو میرے پاس موجود ہے، سارے حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حصہ یہ ہے، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کو نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، ایک 5 میں سے ہے کہ اللہ کے پاس علم ہے قیامت کا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی الفاظ کے اندر بڑی چالاکی ہیرا پھیری ہے۔ عنوان میں تو ہے کہ خمس لا یعلمہن، 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر جو گنتی کرائی ہے تو ایک تو علم قیامت کا، دوسرا ہے يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، نازل کرتا ہے بارش کو۔ وَيَعْلَمُ، یہ دوسرا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسرا کہ جانتا ہے وہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے کیا ہے۔ 3 اتنی بات لکھ کر کے پھر کہتا ہے ثم انصرف الرجل، وہ آدمی جو نبی کے پاس آیا تھا یہ بات کہہ رہا تھا اور 3 باتیں کہہ کر کے پھر وہ چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو واپس کرو، اپنے حاضرین کو کہا یہ جس آدمی نے یہ بات کی اس کو واپس لے آؤ۔ پھر وہ واپس گئے تو وہ اس کو پایا ہی نہیں۔ تو پھر رسول نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا، آیا تھا دین کی باتیں پوچھنے سیکھنے یا تمہیں تعلیم دینے کے لیے مجھ سے سوال کر کے تمہیں دین بتانا چاہتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں، اب وہ 5 تو جو بھی ہیں ہوں گی، لیکن یہ جو تینوں چیزیں ہیں اس کے اندر جو حصر ہے کہ لا یعلمہن الا اللہ، خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یہ تینوں پر فٹ نہیں آتے۔ جہاں تک علم الساعۃ، اللہ کے پاس تو علم سب چیز کا ہے، اس کے اوپر تو بحث ہی نہیں ہے، باتیں لوگوں کو پتہ نہیں، اس بات پر یہ موضوع ہے اور بحث ہے۔ وہ لوگوں کو خدا نے انکار تو نہیں کیا، خدا نے کہا مجھے علم ہے، ٹھیک ہے تجھے علم ہے، کئی چیزیں تو نے لوگوں کو بھی بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم دیتا ہے، وہ اپنی فراست سے اپنے سائنسی ڈھنگ سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے لیے کئی آیات ہیں قرآن کے اندر کہ خود لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں اس کو لاتا میدان میں اپنے وقت کے اوپر مگر اللہ لاتا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ لاتا ہے، اس میں نفی تو نہیں ہے کہ وہ کب لائے گا یا کسی کو پتہ چلے گا یا نہیں، وہ بھی الفاظ عبارت میں ہونے چاہیے جو ہے نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے بارش برساتا ہے، لیکن آج محکمہ موسمیات ساری دنیا کے مواقع بتاتے ہیں، فلاں جگہ بارش آئے گی، فلاں جگہ طوفان آئے گا، فلاں جگہ یہ ہوگا، فلاں جگہ یہ نہیں ہوگا، موسمیات کے حوالے سے بتا دیتے ہیں۔ تو لا یعلمہن الا اللہ والا جملہ جو ہے حدیث کے اندر، یہ غلط مشہور کیا ہے، امام بخاری نے غلط لایا ہے۔ ان کو تو آج موسمیات والے بارش کو سمجھ جاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو پیٹ کے اندر ماؤں کے جو ہے وہ کیا سائنسی لحاظ سے اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بیٹے یا بیٹی کی خبر لگ جاتی ہے۔ تو یعلم ما فی الارحام، تو الٹرا ساؤنڈ بھی جان لیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو یہ اوپر لا یعلمہن الا اللہ کا فٹ کرنا، نفی فٹ کرنا، یہ بخاری کا اسلام کو خوار کرنا ہے، قرآن کو خوار کرنا ہے، اور بخاری پڑھنے والے اس پر آنکھیں بند کے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور
مجھے کسی نے فون کیا کہ میں ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں ذاکر نائک کا لیکچر چل رہا ہے، اس نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ 5 چیزوں کو کوئی نہیں جانتا۔ کسی نے پھر اٹھ کر کے کہا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ بتا دیتی ہے، محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں، سائنسدان بتا دیتے ہیں کہ شمسی توانائی کا کتنا عرصہ سورج کے اندر کرنٹ ہے، پھر ختم ہو جائے گا، سورج کا ختم ہو جانا یہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو دنیا کے یعنی قیامت آنے کا بھی اندازہ علم سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب جواب میں جو ذاکر نائک ہے وہ ایسے ہی کر رہا ہے، جواب نہیں دے پاتا۔ تو میں نے کہا اس غریب کو اس سوال کرنے والے سے زیادہ علم ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ سوال صحیح ہے، اور یہ لا یعلمہن الا اللہ کا جملہ غلط ہے، لیکن اس کو تو تنخواہ لینی ہے، تنخواہ کی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے اس حدیث کو بھی سچا کر کے دکھاؤ، اس لیے اس نے یہ حدیث پڑھ لیا، یہ پھنس گیا ہے تو پھنس گیا ہے، لیکن تنخواہ تو نوکری تو اس کی جاری رہے گی نا۔ تو یہ کرائے پر عالمی سامراج نے لوگ مقرر کر رکھے ہیں کہ تم زوری ان حدیثوں کو ٹھونسو لوگوں کے اوپر اور منواؤ ان سے کہ یہ حدیث کا علم سچا ہے، ورنہ اس بات سے لا یعلمہن الا اللہ، ان 5 چیزوں کے سوا ہیں تو وہ 2 چیزیں جو مغیبات 5 میں، مغیبات 5 مانا مخفی والی چیزیں ہیں، یہ 3 اور ملائی ہیں جو تینوں باتیں غلط ہیں۔ ان 2 کا یہاں تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، سورۃ لقمان میں تو اس کا ذکر ہے۔ یہ سورۃ لقمان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن یعنی سورۃ لقمان کی تفسیر میں یہ بات لائی ہے امام بخاری نے۔ سورۃ لقمان کھلی ہوئی ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ کھلم کھلا کر ہے یہ کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا کام کرے گا، وہ چیز اس نے یہاں لائی نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، قرآن کہتا ہے کسی کو 2 چیز کو قرآن نے مخفی کہا ہے کہ ان 2 چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، 5 کا قرآن نے کہا ہی نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس آیت کے اندر یہ ضرور ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ آیت کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر حصر نہیں ہے کہ اور کوئی نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے لیکن اور کے لیے منع نہیں کی۔ ینزل الغیث بھی قرآن کی آیت میں ہے کہ بارش برساتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بارش کے علم کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، برابر جانتا ہے، لیکن اوروں کے لیے قرآن نے نفی نہیں کی۔ لیکن بخاری نے لا یعلمہن الا اللہ کا اس پر ٹھپا لگا لیا کہ اللہ ان کے سوا اللہ کے سوا ان 3 چیزوں کو بھی کوئی اور نہیں جانتا۔ حالانکہ 2 چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے اس عبارت کے ساتھ، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا کیا کرے گا۔ آدمی اگر اس کی میں سوچتا بھی ہے، لیکن کئی حاجتیں کئی حادثات ہوتے ہیں کہ سوچے ہوئے اسکیم کے بجائے کچھ دوسرا کام کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح بأی ارض تموت، کہاں مرے گا، یہ سوچتا ہے میں جاتا ہوں مرنے کے لیے جناح اسپتال میں، اس کے بجائے سول اسپتال میں چلا گیا، وہاں مر گیا، یا اور بھی سبب کسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تو یہ پتہ کسی کو نہیں ہوتا۔ اور بخاری نے تو اس پر ٹھوس دیا کہ 5 چیزیں مغیبات 5 میں سے ہیں، تو 5 چیزیں نہیں ہیں، 2 چیزوں کی چیلنج قرآن نے کی ہوئی ہے، اس نے 5 کی چیلنج کر کے قرآن کو خوار کیا ہے، جیسے بخاری نے خوار کیا ہے اسی طرح ذاکر نائک نے خوار کیا ہے، اسی طرح جو تنخواہ ذاکر نائک کو دیتے ہیں وہی تنخواہ دینے والے عین ممکن ہے کہ اس دور میں بخاری کو بھی دیتے ہوں کہ تم ایسے جھوٹ لگاؤ کہ قرآن خوار ہو جائے، اور مسلمان جو ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے پاور والے لوگ ہیں، حکمران لوگ ہیں، ان کو ان حدیثوں پر مذاکرات کرانے چاہیے، اور جو مقالے ہیں پیش کریں، ہم بھی پیش کریں گے کہ قرآن کے معانی کیا ہیں اور انہوں نے ان کو مشہور کس طرح کیا ہے۔ قرآن کو رسوا کرنے سے بچانے کے لیے حکومت کا فرض ہے۔ گورنمنٹ پاکستان میں سعودی حکومت
کو تو گمراہ کہتا ہوں وہ قرآن دشمن ہے، اور پاکستان کے حکمران بھی بتائیں کہ وہ خود کیا ہیں۔ ہم کہیں گے کہ اگر چپ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی سعودیوں کے ساتھی ہیں۔